الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں سب سے پہلے نہج البلاغہ انٹرنیشنل آن لائن کانفرنس کے مؤسسین اور بانیان اور اس میں تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس موضوع پہ چند منٹ گفتگو کرنی ہے وہ نہج البلاغہ کی نظر میں ایک سچا اور حقیقی مومن کون ہو سکتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کا بہت تفصیلی موضوع ہے، چند منٹوں میں اس کو سمیٹنا کسی آدمی کے بساط کا کام نہیں ہے، لیکن چند منٹوں میں انشاءاللہ کچھ نکات اس حوالے سے بیان کروں گا۔ ایک چیز جو نہج البلاغہ میں کئی ایک جگہ پہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حقیقی اور سچا مومن وہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک بابصیرت انسان ہو، جو بصیرت سے کورا انسان ہے، جو ہر فتنے کا حصہ ہو جاتا ہے، جو ہر آواز کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے، وہ آدمی نہج البلاغہ کی نگاہ میں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ایک حقیقی اور سچا مومن نہیں ہے۔ اس حوالے سے ارشاد فرمایا فتن کے بارے میں کہ جب فتنے واقع ہوتے ہیں تو فرمایا قد خاضوا بحار الفتن واخذوا بالبدع دون سنن، لوگ فتنوں کے سمندروں میں ڈوب گئے، بدعات کو لے لیا، سنن کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے مقابل وَأَعْرَضَ الْمُؤْمِنُونَ مومنین ثابت قدم ہو کر رہ گئے، نَاطَقَ الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ، جبکہ جو گمراہ اور جھٹلانے والے لوگ تھے وہ باتیں کرتے رہے۔ تو لہٰذا مومن جو ہے ہر فتنے میں جم جاتا ہے، کسی فتنے کا وہ شکار نہیں ہوتا ہے۔ بنی امیہ کے فتنے کے بارے میں فرمایا کہ تَعْرُقُكُمْ عَرْقَ الْعَدِيمِ، تمہیں ایسے رگڑے گا جیسے ایک جلد کو رگڑا جاتا ہے، تَدُوسُكُمْ دَوْسَ الْحَسِيدِ، جیسے فصل اور کھیت کو روندا جاتا ہے ایسے وہ روند ڈالے گا، لیکن وَتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنِكُمْ، اور وہ فتنہ مومن کو اس کے برعکس دوسرے لوگوں کو جہاں روند رہا ہوگا، ایک مومن کو ایسے نکھارے گا، استخلاص طیر الحبۃ البطینۃ من بین حزیل الحب، کمزور دانوں میں سے جیسے پرندہ ایک موٹے دانے کو چنتا ہے، تو فتنے میں مومن ایسے نکھر کر سامنے آئے گا۔ بابصیرت ہونا ایک سچے مومن کی علامت ہے۔ فرمایا ایک سچا مومن مصابیح الہدا و اعلام السرا، رات کی تاریکی کا ایک علم اور جھنڈا ہوتا ہے، ہدایت کا چراغ ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک حقیقی مومن کی پہچان۔ اس کے علاوہ جو چیزیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن کی پہچان کے طور پر بیان فرمائی ہے، ایک مومن کی اوصاف کے طور پر کہ متواضع ہوتا ہے، مومن میں تکبر نہیں ہوتا۔ جس کو دیکھیں کہ وہ دوسروں پر تکبر کر رہا ہے سمجھ لیں اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ فرمایا ان المؤمنین مستقینون، متواضع ہوتے ہیں، ان المؤمنین مشفقون، دل میں خوف ہوتا ہے، ان المؤمن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، ظاہر میں مسکرا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل غمگین رہتا ہے۔ اسی طرح ایک جملہ فرمایا کہ مومن اذل شیء نفسا، اپنے اندر انتہائی ذلیل اور کم شمار کرتا ہے، کم وزن والا اپنے آپ کو شمار کرتا ہے۔ یکرہ الرفعۃ و یشنع السمعہ، شہرت سے نفرت کرتا ہے، بلندی طلب کرنے سے کراہت کرتا ہے۔ اسلب من الصلد، مضبوط ترین پتھر سے بھی مضبوط ہے، لیکن وَهُوَ أَضَلُّ مِنَ الْعَبْدِ، دوسری جہت سے ایک غلام سے بھی زیادہ متواضع ہوتا ہے۔ تو نہج البلاغہ میں جگہ جگہ نظر آئے گا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جہاں حقیقی مومن کو کی اوصاف کو بیان کرتے ہیں تو ان میں سے اہم ترین وصف اس کا تواضع بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح
ایک اور بات جس کی طرف ہم اکثر متوجہ نہیں رہتے، جبکہ نہج البلاغہ کی نگاہ میں انتہائی اہم ترین اوصاف میں سے ہے، وہ کیا ہے کہ مومن فضول باتوں سے اجتناب کرتا ہے۔ جس بندے کی زبان ہر وقت چلتی رہتی ہے، نہیں دیکھتا کیا کہہ رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس پر کیا مترتب ہونے والا ہے، کسی کو اذیت ہوگی، فتنہ ہوگا، یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے جو میں کر رہا ہوں، تہمت تو نہیں ہے، نہیں سوچتا۔ یہ نہج البلاغہ کی نگاہ میں جو جس حالت میں بھی وہ ہے، جو اس کی حیثیت ہے، نہج البلاغہ کی نگاہ میں اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یہ منافق کی علامت ہے۔ فرمایا ان لسان المؤمن من وراء قلبہ، مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ، اور منافق کی جو ہے وہ دل اس کے زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَن يَتَكَلَّمَ، جب مومن کلام کرنا چاہتا ہے، تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسِهِ، پہلے سوچتا ہے، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَبْدَاهُ، اگر وہ کلام اچھی ہوتی ہے تو ظاہر کرتا ہے، اگر شر ہوتی ہے چھپا لیتا ہے۔ جبکہ منافق کیا ہے؟ يَتَكَلَّمْ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ لَا يَدْرِي مَاذَا لَهُ وَمَاذَا عَلَيْهِ، نہیں جانتا، جو زبان پہ آتا ہے کہتا جاتا ہے، بغیر اس طرف توجہ کیے کہ اس بات سے کیا اثر مترتب ہوگا، اس کو کوئی فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، نہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر اصلاً جو بات آتی ہے کرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، مومن کا ایمان اس وقت تک مستقیم اور مضبوط نہیں ہوتا، سیدھا نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے، مستقیم نہ ہو جائے، اس کا دل سیدھا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کی جو اوصاف، ایک سچے مومن کا جو مقام بتایا ہے، ان میں سے ایک چیز نماز کی پابندی ہے، تمام شرائط اور آداب کے ساتھ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس حوالے سے فرمایا تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کے مسئلے کو انتہائی ذمہ داری سے لو، حافظوا علیہا، اس پر پابند ہو جاؤ، واستکثروا منہا، زیادہ نمازیں پڑھا کرو، تقربوا بہا، اس کے ساتھ اللہ کی اس نماز کے ساتھ قربت حاصل کرو۔ فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یہ ایک معین وقت میں ایک مومن پر لکھی گئی ہے۔ وقد عرف حقها رجال من المؤمنین، نماز کے حق کو، نماز کے مقام کو پہچانا ہے تو مومنین میں سے ان مردوں نے پہچانا ہے، الذین لا تشغلهم عنها زینۃ متاع ولا قرۃ عین من مال ولا من ولد ولا مال، وہ مومنین کہ جن کو نہ ہی دنیا کی متاع اور زینت اور نہ ہی مال اور اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو نماز سے سست کر سکتی ہے۔ ایک آخری چیز جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سچا مومن کسی حال میں بھی محبت علی ولی سے ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے۔ جتنے مصائب اس پر آ جائیں، جتنی اس پر مشکلات آ جائیں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس سے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، سب کچھ اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی، اگر ایک مومن کی ناک پر میں اپنی تلوار بھی چلا دوں، الا ان یبغضنی، اس پر کہ وہ میرے ساتھ بغض کرے، ما ابغضنی، وہ اپنی ناک تو کٹوا دے گا میری تلوار سے لیکن میری محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔